اور ایک امام نے اصل میں فارمولہ دیا کہ یہ ایک فارمولہ ہے بیسیکلی، اور یہ فارمولہ نظام الہی کا ہے کہ جب بھی بشریت کو مشکل ہوگی تو نظام الہی آ کر اس بشریت کو بچائے گا۔ آج بشریت مشکل کے اندر ہے، آج آپ کے سامنے مشکلات ہیں۔ آج جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کی جو اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ ہم دنیا کے جو ہے وہ مشکلات کو حل کرتے ہیں، ہم جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں، لیکن کتنے لوگوں کی مشکلات کو انہوں نے ایڈریس کیا؟ ان کو یمن میں روتے ہوئے بچے نظر نہیں آئے، ان کو فلسطین میں جارحیت اور ظلم و ستم یاد نہیں آ رہا، اور کہاں کہاں دنیا میں ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ تو گویا ان کے پاس حل نہیں ہے اور نہ ہی یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر شخص مفاد پرست ہے، اپنے فائدے کے لیے کام کر رہا ہے۔ انسانیت کے فائدے کے لیے صرف وہی کام کر سکتا ہے جو اللہ کا نمائندہ ہو، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جسے خدا کی مخلوق سے محبت ہو اور جس کا ہدف خدا کی مخلوق کو کمال پہ پہنچانا ہو۔ اب وہ جب تک نہیں آئے گا، یہ معاشرہ، یہ دنیا، یہ فساد، یہ مشکلات، یہ منافقت کے چہرے جو اسلام کے اندر ہیں، انسانیت کے کرداروں کے اندر اپنے آپ کو ظاہر میں دکھاتے ہیں، یہ چھپے ہوئے ہیں، یہ بے نقاب نہیں ہوں گے۔ جب وہ آخری معرکہ ہوگا تب یہ بے نقاب ہوں گے۔ جس طرح کربلا میں امام نے آ کر اسلام کے چھپے ہوئے چہروں کو بے نقاب کر دیا، اس طرح یہ امام حسین کا آخری فرزند آ کر آخری نقابوں کو اتارے گا، اور یقیناً معاملہ سخت ہوگا۔ معاملہ ابھی بھی سخت ہوا ہے، معاملہ آسان نہیں ہے۔ ہاں، ولایت کی قیمت بہت زیادہ ہے، تبھی تاریخ میں ولایت کی قیمت دینے والے بڑے تھوڑے لوگ تھے، کیونکہ ولایت بہت بڑی قیمت مانگتی ہے، بہت امتحان مانگتی ہے، بہت صبر مانگتی ہے، قربانیاں مانگتی ہے، وقت مانگتی ہے، جان مانگتی ہے، زبان مانگتی ہے، نگاہیں مانگتی ہے، قلم مانگتی ہے، ذہن مانگتی ہے، پورا وجود ولایت مانگتی ہے۔ اب جب ہم لوگ تیار نہیں ہوں گے وہ نہیں آئے گا، اور یہ بھی نہیں کہ ہم کبھی بھی تیار نہ ہو تو وہ کبھی بھی نہیں آئے گا، ایسا بھی کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تو وعدہ کیا ہوا ہے۔ نقصان ہمارا ہوگا کہ اگر ہم تیار نہیں ہوئے تو ہم رہ جائیں گے، وہ آئے گا، اس نے آنا ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ ہم رہ جائیں گے، جیسے کربلا کا کاروان جا رہا تھا، امام نے بہت لوگوں کو دعوت دی، جو قبول کیا آ گئے، جو بہانے بناتے رہے، جن کو اپنی جان پیاری رہی، اپنی اولاد پیاری رہی، وہ رہ گئے۔ یہاں تک کہ جنہوں نے کہا کہ مولا کچھ وقت دے دے، ہم ابھی گھر کا نان نفقہ کر کے آتے ہیں، تو امام نے کہا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے، اور یہی ہوا، دیر ہو گئی، نہیں پہنچ پائے لوگ کربلا، اور کربلا برپا ہو گئی۔ ابھی بھی خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی زندگیوں میں مغن ہو جائیں، اپنے کھانے پینے میں، اپنے کاروبار میں، اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں، اپنی پڑھائی میں، اپنی چیزوں میں اتنے مصروف ہوں کہ ہمیں امام کی فکر نہ ہو کہ امام کس کے گھر آئے۔ میں بھی مصروف ہوں، آپ بھی مصروف ہیں، ہر کوئی مصروف ہے، تو امام کہاں آئے؟ اور ہم امام کے لیے میں کیا کر رہا ہوں آج کے دور کے اندر؟ وہ دور کہ جو بالکل ہائی ٹیک دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، جہاں پر انسان اور مشین کمبائن ہو گئے ہیں۔ اس دور کے اندر میری کیا ذمہ داری ہے؟ اس دور میں ایسا کیا کروں کہ میں اپنے امام کی نصرت کر سکوں؟ کیونکہ دیکھیں، ہر دور میں جتنے بھی ماننے والے تھے، شیعان حیدر کرار تھے، مسلمان تھے، مومنین تھے، انہوں نے اپنے طریقے سے اپنے امام کی مدد کی ہے، ہر دور کے۔ ہم آج کے دور کے اندر اپنے پاک امام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا فیوچر پلان ہے ہمارے پاس آنے والے 40 سال کا؟ زیادہ کہہ دیا میں نے، 5 سال کا۔ 5 سال کا کوئی فیوچر پلان ہے میری آرگنائزیشن کا، میری کمپنی کا؟ کیا میں دنیا میں اپنے نیٹ ورک کو ڈیزائن کر رہا ہوں؟ کیا میری پروڈکٹ ڈیزائننگ دنیا کی فلاح کے لیے ہے؟ کیا میری سافٹ ویئر سورس کوڈنگ وقت کے امام کے کسی کام آنے کے لیے ہے؟ نہیں ہے۔ کیا میں نے کوئی کمپنی کی بنیاد رکھی ہے کہ جو امام کی حکومت میں کام کرے گی؟ کیا اس کا ریسرچ ورک کر رہا ہے کوئی یا نہیں کر رہا؟
ہم کر کیا رہے ہیں یہ خود ہم ایک دوسرے سے پوچھیں. یہ میرے خیال میں ایک دوسرے سے پوچھنے کے بجائے بہتر ہے ہم اپنے آپ سے پوچھیں.